الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے نوجوان دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک کامل اور مکمل دین عطا کیا ہے، ایسا کامل اور ایسا مکمل کہ نہ اس کے ظاہر پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع دیا اور نہ اس کے باطن پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع دیا. اس کا ظاہر بھی خوبصورت اور اس کا باطن بھی خوبصورت. اگر کسی کو شریعت کے اندر کوئی خوبی نظر نہ آئے تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے، اس میں عقل کی کمی ہے، شریعت کی کوئی کمی نہیں. دنیا کے اندر جو لوگ آج شریعت کے اوپر حملے کر رہے ہیں، کسی کو تین طلاق سمجھ میں نہیں آتی، کوئی اذان پہ انگلی اٹھا رہا ہے تو کبھی میرے آقا کی شان میں نازیبا اور نامناسب کلمات بکے جا رہے ہیں، کبھی مسلم رسول اللہ کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، اور بھی حال ہی میں وقفات کے مسائل کو بہت زیادہ اچھالنا اور اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کے طول عقل کی علامت ہے. شریعت کی بات کو میرے بھائیوں کون سمجھ سکتا؟ تو اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی خوبصورت. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل اور مکمل کر کے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کی پسندیدگی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم اختیار کر کے آؤ گے تو اسے ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. ان لوگوں کے پاس اس کا ظاہر بھی تھا اور اس کا باطن بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہی دین ہے، آج ہمارے پاس وہی اسلام ہے، آج ہمارے پاس وہی شریعت، آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے، آج ہمارے پاس وہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، کچھ بدلا نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی
کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ یہ حالات کیوں آ رہی ہیں مسلسل؟ یہ کس کی کمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہمارا رب ہم سے کیوں ناراض ہے؟ ہمارا رب ہم سے کیوں خفا ہے؟ میرے بھائیو، یہ دین ہمارے پاس صرف شکلی اعتبار سے باقی رہا ہے، صورت اس کی ختم ہو چکی ہے، اس کا ظاہر اس کا باطن ختم ہو چکا ہے۔ آج حالات کے اوپر حالات ہوتے آ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں حضرات کے سامنے دو کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ آج حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی عملی زندگی میں قدم نہیں بڑھایا۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ویسے کا ویسا ہی ہے، جو نبوت کے پہلے کی معاشرت تھی وہی معاشرت آج موت کر آ رہی ہے۔ آج ہمارا عالم ایک نکتہ کو دیکھ کر کے نہیں کہہ رہا ہے، آج ہمارا جاہل اور ہمارا بڑا ایک چھوٹے کو غلط قبول کرنے کے اوپر نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان کی زبانوں پر فحش گانوں کے بول ہیں، ان کی آنکھوں کو عریانیت سے ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقی میں حلاوت محسوس کرتے ہیں، صرف ان کا بولنا بولنا ہو چکا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں گانوں اور گالیوں سے آشنا ہو چکی ہے۔ ہمارے بچوں کی مائیں بچوں کو دعائیں اور کلمے سکھانے کے بجائے اس کو سکھانے کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارا جوان بازاروں کے اندر آوارہ ہو گیا، ہماری بہنیں بازاروں کی زینت بن گئی، ہماری مائیں آوارہ ہو گئی، آج اور ان سے محروم ہو چکی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ خواجہ باقی مولانا معین الدین چشتی، حضرت قاسم نانوتوی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء صلحاء اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے۔ آج وہی مائی ہے، وہی پیٹ ہے، وہی کھول ہے، لیکن کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوا۔ آج میرے کان محروم ہو چکے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سننے کو، میرے کان رسیاں ہو چکے ہیں میوزک کے، میری آنکھیں بے حیا ہو چکی ہیں، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ میرے بھائی، سچ کہا ہے علامہ اقبال نے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ میرے بھائی، قصور صرف ایک انسان کا نہیں ہے، غلطی صرف ایک آدمی کی نہیں ہے، یہ آگ ایک جانب سے نہیں ہر چہار جانب سے لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں کسی قوم کے حالات کو جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات کے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان اپنے تشخص کو مٹا چکا ہے، آج مسلمان اپنی پہچان کھو چکا ہے، آج اپنوں اور غیروں کی پہچان مشکل ہو چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نہیں، آپ بھی روزانہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ کسی مسلم آبادی میں اگر چند لوگ اور چند نوجوان کسی ایک جگہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، کسی ایک مصر پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور ہم انہیں سلام کرنا ہوتا ہے تو انہیں سلام کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مسلمان سے ہوں گے۔ اس لیے کہ آج اگر ان کی مذہب کی تو دیکھی جائے، ان کا لباس دیکھی جائے، ان کی پتلون دیکھی جائے، ان کی ہیئر اسٹائل دیکھی جائے، اس لیے کہ آج کا غیر مسلم اگر داڑھی نہیں رکھتا تو ہمارے مسلمان بھائی کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے، آج کا غیر مسلم اگر گلے کے اندر چین پہنتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی کے گلے میں بھی چین، آج کا غیر مسلم اگر ہاتھ کے اندر کچھ کڑا پہنتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں کڑا اٹھاتا۔ کیا شریعت کا مذاق نہیں ہے؟ کیا اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ پھر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے شریعت پر تو ہم آستینے چڑھاتے ہیں اور آوازیں بلند کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ شریعت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ کیا یہ جرم میرا نہیں ہے؟ اللہ کی نظر میں بڑا مجرم میں نہیں ہوں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے تو میری چار کیا کہتی ہے کہ تو مجرم ہے، تو منافق ہے، تو نے موقع لیا ہے، شریعت کا لحاظ تو نے نہیں رکھا، قرآن کا لحاظ میرے ساتھ نہیں ہے، قرآن کی عظمت میرے دل میں نہیں
اسلام سے دوری کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے وہ بہادر اتنا بہادر وہی ہے اور ان دعوے کے ساتھ کہتا ہو کہ آج بھی کسی کی ماں نے ثبوت نہیں جنا ہے جو اسلام سے نہیں اٹھائے، جو شریعت سے نہیں اٹھائے، جو میرے آقا کی ذات کے بارے میں نامناسب کلمات کہے، وہ اتنا نہیں جنا ہے۔ ان کو تو ہم موقع دیتے ہیں، ہم آقدی کر کے دکھاتے ہیں، تب جا کر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تب جا کر وہ قاتل بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے عظمت ہم نے گرائی۔ ابھی 2 دن پہلے مولانا کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا درس فرمایا کہ یہ دارالعلوم کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا دیوبند میں رہنے والے غیر مسلموں کے دلوں میں کہ جب وہ یہاں سے گزرتے تھے تو گردن جھکا کر گزر جاتے تھے، لیکن جب سے طلبہ دارالعلوم نے پان اور سگریٹ پی کر صدر گیٹ پر ٹھوکنا شروع کر دیا، اس وقت سے غیروں نے غیر ماترم کے نعرے لگانے شروع کر۔ تو پہلے عظمت ہم نے گرائے ہیں، پھر جا کر دشمن بہادر۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، شریعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی ذمہ داری کی ہم کو سمجھانے والے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ آج ہم اپنی زبان سے نہیں، اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس کوئی مقام نہیں رکھتا۔ رمضان کے بعد سے لے کر اب تک جتنا عرصہ گزرا ہے تقریباً 5 سے 6 مہینے ہو گئے، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے اندر قرآن کو بند کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہم نے قرآن کا کتنا پاس و لحاظ ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن صرف ہمارا ہے، نہیں، قرآن پورے عالم کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر ہمیں اور آپ نے ہمارے قرآن کا اللہ کا تعارف نہیں کرایا، اس قوم کو جن کے دلوں کو تمہارے خلاف دشمنیوں سے بڑھ دیا گیا ہے، تمہارے خلاف نفرتوں سے بڑھ دیا گیا ہے، وہ تمہارے خلاف تیر اندازی سیکھ رہے، وہ تمہارے خلاف تلوار بازی سیکھ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے خلاف نفرتوں کو کے دلوں میں کود کر بڑھ دیا گیا، تمہارے خلاف تقریریں کی گئی کہ مسلمان تمہارا دشمن، تمہارا دشمن۔ اگر ہم نے ان کا اپنا قرآن نہیں سمجھایا، اپنا اسلام نہیں سمجھایا، اپنا شریعت نہیں سمجھائی، اپنا دین نہیں سکھایا، تو یاد رکھو حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر گئے ہیں، فرمایا کہ وہاں کی ضرور نہیں ہے کہ ہندوستان میں اسپین کی تاریخ کو لوٹایا جائے گا، اسپین کی تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ فرمایا کہ تم اپنی مسجدوں میں تہجد گزار تو بنے رہے، لیکن تم نے قرآن کا انٹروڈکشن نہیں کروایا، تم اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے رہے، لیکن تم نے ان غیر مسلموں کو اپنا دین نہیں سکھایا، تم اپنی مسجدوں میں تسبیحات تو پڑھتے رہے، لیکن تم نے ان آدیواسیوں کو اور تمہارے وہاں پہ رہنے والے غیر مسلموں کو اپنا قرآن نہیں سکھایا۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اسپین بنے گئے ہندوستان، اس وقت نوافل تو اور دور کی بات، فرض نماز پڑھنے کی بھی تم محتاج ہو جاؤ گے، فرض نماز بھی تمہارا نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے قرآن کا تعارف کرائے، اپنے اللہ کا تعارف کرائے، اسلام کا پریچے کرائے۔ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے، قرآن پورے عالم کے لیے اللہ نے اتارا ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن ابو جہل کے لیے نہیں اترا، قرآن ابو لہب کے لیے نہیں اترا، عتبہ اور شیبہ کے لیے نہیں اترا، بلال ابو بکر کے لیے نہیں اترا، عثمان اور علی کے لیے نہیں اترا، عبد الرحمن اور عبداللہ کے لیے نہیں اترا۔ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی آیا، قرآن مسلمانوں کے لیے بھی آیا، قرآن عیسائیوں کے لیے بھی آیا، قرآن ہندوؤں اور مشرکین کے لیے بھی آیا، قرآن ہریجنوں اور آدیواسیوں کے لیے بھی آیا۔ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے، قرآن پورے عالم کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے قرآن مانگتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ناپاک ہے، نہیں، اس طرح نہ دو، بلکہ اس کو یہ کہیے کہ قرآن دے دو کہ ذرا صاف ہو کر کے اس قرآن کو پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح اس قرآن کو غیر مسلموں کو دیا تھا اور وہ پڑھ کر کے سن کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ امن کو نبی کی خدمت میں پہنچانے والا یہی قرآن پاک ہے۔ وہ تو اپنی بہن کو مارنے گئے تھے، اپنے بہن کو مارنے گئے تھے، لیکن جب مارنے کے بعد دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مارنے کے بعد فرمایا چلاؤ صفحات دیکھے، صفحات پر نظر پڑی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ مضمون تھا. اس مضمون کو دیکھ کر کے کون کر کے عمر رو پڑے اور کہنے لگے اپنے بہن اور بہنوں سے کہ مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو. وہ محمد کی خدمت کے بعد میں پہنچے ہیں, پہلے قرآن کی خدمت میں آئے ہیں. اور قرآن نے عمر جیسے سخت انسان کو جو نبی کا دشمن اور جو قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کی گردن کو میرے ہاتھ سے ہی کاٹی جائے گی, اس کے دل میں نرمی پیدا کرنے والا نہیں قرآن. میرے بھائیوں, اگر میرے اور آپ نے اپنے قرآن کا تعارف نہیں کرایا, اپنے اسلام کا تعارف نہیں کرایا اور اس قرآن کی حقیقت کو ان لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چند لوگ جو ہمارے خلاف دشمنیاں بھڑکا رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نماز اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ وہ ایک ہو کر کے لڑنا چاہ رہے ہیں, روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ وہ جہاد میں ہم کے رہ کے خوب لڑے. یہ جو ہمارے خلاف تقریریں ہو رہی ہے یہ ان کے دماغوں میں بٹھائی جا چکی ہے. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دور نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس کی تاریخ کو لگایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم تمام کو اپنے آپ پہ بڑھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے, قرآن والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. یاد رکھیے اگر ہم اپنے اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو اللہ ہمارے علم میں برکت دے گا, عمل میں برکت دے گا, کاروبار میں ترقی دے گا, آل و اولاد میں برکت دے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے میرے بھائیوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں, شاید کی مثال کی وجہ سے آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو ڈرانا یا دھمکانا نہیں چاہتا, صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں. مسلمانوں یاد رکھو, اگر کسی جگہ سے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑھ. اگر کسی جگہ سے مسلمان روزے رکھ سکتے ہو اور سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھتے, اگر کسی جگہ سے مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہو پھر بھی نہیں, اگر کسی جگہ سے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہو پھر بھی قرآن سے میرا تعلق قائم نہ ہو, اگر کسی جگہ سے مسلمان حراموں سے بچ سکتے ہو پھر بھی نہ بچے, اگر کسی جگہ سے مسلمان اپنے نبی کے سنت پر عمل کر سکتے ہو پھر بھی عمل نہ کرے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے خطرناک فیصلے آتے ہیں. وہ یہ جب تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے پھر بھی تم نے عمل نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خطرناک فیصلے لے آتے ہیں. اس کی مثال اندلس کی ہے کہ اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن جب بعد میں وہاں خرابیاں شروع ہوئی تو وہاں کی مسجدیں ختم, وہاں کے مدرسے ختم, اگر لوگ نماز پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ سکتے, وہاں کی مسجدیں مسمار کر دی گئی, اگر قرآن پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ سکتے, یہاں تک کہ وہاں کے مسلمانوں سے جانے بھی محفوظ نہ رہی. وہاں کے مسلمان یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا وہاں سے فرار ہو گئے. اس طرح سے 800 سال کا مسلم جو اذانوں سے آباد تھا 800 سال کا مسلم کفرستان پر. اسی طرح بخارا اور سمرقند یہ وہ علاقے ہیں جہاں امام بخاری ابو یعس سمرقندی جیسا انسان صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مردیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں تھے, جس میں زید کر انہوں نے ہدایہ نام کی کتاب لکھی. 13 سال لگے انہوں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے, 13 سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے. گھر والوں سے جو کھانا آتا تھا وہ کھانا رکھ دیتے, گھر والے جو والے سے چلے جاتے تو وہ کھانا اٹھا کر کسی غریب کو کھلا دیتے. 13 سال دیکھ کر انہوں نے ہدایہ نام کی کتاب لکھی جو حدیث اور عقل علوم کا مجموعہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر کوئی مولانا اور کوئی عالم اس کو پڑھے بغیر عالم اور مولانا بن نہیں سکتا. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ علیشہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں, لیکن چند کتابیں ایسی ہیں جن کا جواب مجھ سے نہیں بن سکتا. ان میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی ہے. تو جس مسجد میں بیٹھ کر کے صاحب ہدایہ نام کی کتاب لکھی تھی, آج اس مسجد میں شراب کھانا چلا. میرے بھائیوں, آپ
آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے حالات نہیں آ سکتے. ہماری پچھلی تاریخ میں ایسے حالات آ چکے ہیں. جو آج کی کشمیر ہے، کشمیر کی پچھلی تاریخ میں زمانہ ایسا آیا تھا جب سکھوں کا دور تھا کہ وہاں کی مسجدیں ختم، وہاں کے مدرسے ختم. اگر وہاں کے لوگ نماز پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ سکتے تھے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا تو سب لوگوں کے سامنے اس کی جسم سے خاص نکال لی جاتی تھی تاکہ باقی لوگ دیکھ کر کے نماز نہ پڑھے. سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، تمام مسجدیں مسمار کر دی گئی تھی، اذانیں بیان ہو گئی تھی. جب کسی جگہ کے مسلمان اپنے دین کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے بڑے خطرناک فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کی مثال اس بات کی مثال نہیں کہ مسلمانوں نے ناقدری کی، بلکہ وہ تو ظلم ہے. مثال ہمارے سامنے ہے برما کے حالات، فلسطین کے حالات، یوپی کے حالات، مہاراشٹر کے حالات کہ وہاں کی مسجدیں اور مسجدوں کو مسمار کر دیا جا رہا ہے، وہاں کے مدرسوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے. وہاں کی اگر وہاں کا مسلمان کھلے عام نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. وہاں کی وہاں ایک دوسری خاتون کے ساتھ 20 30 بلکہ 100 آدمی بدکاریاں کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں. میرے بھائیو، آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے حالات نہیں آ سکتے. ہم سے پچھلی تاریخ میں ایسے حالات آ چکے ہیں. آپ سوچیں اور غور کریں کہ جب ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ بے فکر یہ مت رہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو گئے تو ساری دنیا کے مسلمان سرگرم ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائیو، آج کا مسلمان بے ہوش ہو چکا ہے، بے حیا ہو چکا ہے. آج مسلمان اپنے عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں ہے. آج اس مسجد میں اپنے دین پر جلنے کا فیصلہ لے کر اٹھے، اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ لے کر اٹھے، اپنے گھر کو دیندار گھر بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھے، اپنے بزنس کو مسلمان بزنس بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھے، اپنے فیشن کو دین کا فیشن بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھے. میرے بھائیو، جب مسلمان حرام کاموں سے بچ سکتا ہو پھر بھی نہ پیچھے وہ شراب پیے تو پھر ایسے حالات آ سکتے ہیں حضرت مسلمانوں کو شراب پلائے. اگر داری رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، پھر بھی نہ رکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالات کیا آئیں گے. اگر وہ چاہے اسی داری رکھنا تو رکھ نہیں سکتا. ساری ترکی کے اندر مسلمان داری نہیں رکھ سکتا، حالانکہ وہ سارا مسلمانوں کا ملک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، آج اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا فیصلہ لے کر اٹھو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت ہے اگر وہ غضبناک ہو جائے تو علاقوں میں یہی حال ہو سکتا ہے کہ تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے، تم نے عمل نہیں کیا، اب تم چاہو گے عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا انجام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو، بہت ہی دل کے درد کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہماری کئی بچیاں بیٹیاں بہنیں اسکول اور کالج کے نام کے گھر سے نکلتی ہیں. میرے بھائیو، آج جو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہے بہت ہی زیادہ چوکنا اور فکرمند ہونے کی ضرورت ہے. آج ہماری کئی بہنیں اور ہماری کئی بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں، غیروں کے چنگل میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. میرے بھائیو، ہمیں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اطراف میں قسمت کا واقعہ اسی طرح 15 دن پہلے سنوری کی لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی. اسی طرح معاشرے کو ذاکرہ گاؤں وہاں کی بھی ایک بچی غیر کے ساتھ چلی گئی. ہمیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کی بہت زیادہ دینی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اسکول بھیجے، کالج بھیجے، لیکن میرے بھائیوں کا اعتماد نہ کرے. کبھی کبھار چپ چاپ جا کر وہاں دیکھے کہ ہماری بچی وہاں جا کر کیسے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. وہاں جا کر کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم ان کو موبائل فون بھی دے دیے لیکن اتنی آزادی وقت میرے بھائیوں صحیح نہیں چل رہا ہے. ان لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے بس کہ مسلمان بچیوں کو کس طرح وقت بنایا جائے اور ان کو ایمان سے اور دین سے دور کیا جائے. اس لیے تمام کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. 3000 کی سنت